الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج کے اس مختصر سے بیان میں فلسطین کے حوالے سے تھوڑا سا مذاکرہ مقصود ہے. اللہ کرے یہ ہمارے علم کی مضبوطی کا ذریعہ بن جائے اور پھر عمل کی مضبوطی کا ذریعہ بن جائے. علم امام ہے، عمل مقتدی ہے. علم صحیح ہوتا ہے تو پھر عمل صحیح ہوتا ہے. علم ہی غلط ہو تو آدمی عمل کے اعتبار سے کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اساس اور بنیاد علم، صحیح علم کے اوپر صحیح عمل کا دار و مدار ہے. مسجد اقصی جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی قدیم تر ہے. یہاں تک کہ بیت اللہ سے یہ 40 سال چھوٹی ہے، صرف 40 سال. اور بیت اللہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا توحید کا گھر اس دھرتی پر جو وجود میں آیا وہ بیت اللہ ہے. اور مبارکن، یہ اس کی خاص صفت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر مسجد اقصی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقت؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال. تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بیت اللہ اور مسجد اقصی کی بنیادیں اور ان کا وجود وہ ہو چکا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصی کی غیر معمولی مایہ ناز پرشکو وہ تعمیر ہوئی، جس میں جنات کا بڑا حصہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر میں جنات کو بھی لگائے ہوئے تھے اور بڑے بھاری برکم وہ کام جو عام آدمی نہیں کر سکتا وہ کرتے تھے. ایک جن 10 من تک اٹھا سکتے. تو سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت یہ ابتدائی تعمیر تھی. بیت المقدس یہ تو بہت پرانا، اس سے پہلے
تجدید کی تجدید. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان دونوں مراکز کی بنیادیں پڑی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے بابل کے باشندے تھے. آج یہ عراق کے حصے ہیں. نمرود جو بادشاہ گزرے اس کی یہ عراق اور بابل پر حکومت تھی. دائیں بائیں کے بڑے علاقے اس کی حکومت میں تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت دی. اللہ نے آپ کو خلیل بنایا اور آپ کو مبعوث بنایا. تو اپنی قوم کو بھی دعوت دی, اپنے والد کو بھی دعوت دی, نمرود کو بھی دعوت دی. اور بڑے بڑے آزمائشی مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. نار نمرود کا جو واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر من جانب اللہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بابل سے ہجرت کی فلسطین کی طرف. قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی. حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے. ان کو لے کر وہ ہجرت کر کے فلسطین آباد ہو گئے. یہاں سے اللہ کا حکم ملا تو اماں ہاجرہ کو اور لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر تو مکۃ المکرمہ آئے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کی وہ ساری تفصیل. اور اس فیملی کو یہیں چھوڑ دیا. اس طرح بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی آبادی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر. سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہیں آباد ہو گئے اور ایک عرب قبیلہ بنو جرہم ان کی وجہ سے یہاں آ کر رہنے لگ گیا. اسی میں ان کی شادیاں ہوئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اور یہی ان کا خاندانی سنگ بنیاد پھر بنا اور آگے پھلتا پھولتا رہا. یہاں تک کہ وہ 40-42ویں پوسٹ میں آگے آ کر تو بنو ہاشم خاندان یہ اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے تسلسل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر پیدا ہوئے. لیکن خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں رہنے کی, رہائش پذیر ہونے کی من جانب اللہ اجازت نہیں تھی. ان کو یہاں چھوڑ کر واپس ہو گئے, عراق چلے گئے, فلسطین. خیر خبر لینے کے لیے آئے تھے. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی. آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے, بہو تھی. بہو سے پوچھا کہاں گئے ہیں؟ کہا شکار کے لیے گئے ہیں. تو کہا گزر بسر. کہا بہت پریشان ہیں اور بہت مشکل ہے اور بڑی تنگی ہے, اور اس طرح کی شکوے شکایت کی باتیں کہیں. تو کہا اچھا جب وہ رات کو آئیں تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. اور خود چل دیے. ایک دن بھی نہیں رہے. ہم یہاں سے حیدرآباد جائیں تو تھک جاتے ہیں,
وہ فلسطین سے آئے ہیں مکہ، پتہ کتنا وقت لگا ہوگا، یہاں پہنچے، خیر خبر لی، کا رات کو جب آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دیں، اور چلے گئے۔ رات کو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے شکار سے، کوئی گندم، کوئی فصل، کوئی پھل، کوئی چیز تو تھی نہیں، شکار کر کے لاتے تھے، گوشت پکاتے تھے، کھا لیتے تھے، زمزم کا پانی تھا وہ پانی پی لیتے تھے۔ یہ دو چیزیں تھیں، الماء واللحم، گوشت پانی روزانہ، اور گوشت بدل جاتا ہوگا، کبھی ہرن ہے، کبھی خرگوش ہے، شکار جو مل گیا، لیکن ہوگا گوشت۔ تو یہ ان کی خوراک تھی، ریگولر، مسلسل۔ وہ کہا یہ بڑی عمر کے آئے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے تم چلی جاؤ۔ پھر دوسری شادی کی، واللہ عالم کتنا عرصہ گزرا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر ایک عرصے کے بعد آئے، اب دوسری بہو تھی، تو گھر جب پہنچے سلام دعا ہوئی، پوچھ گچھ کی، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، تو اس نے بڑا اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ بہت اچھا ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت عافیت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے۔ اچھا، تو کہا کیا کھانا پینا ہے؟ کہا گوشت ہے اور پانی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، کہ اللہ ان کے گوشت اور ان کے پانی میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کا یہ ثمرہ ہے کہ وہاں گوشت اور پانی مسلسل استعمال کرنے کے باوجود بھی نقصان نہیں دیتا، اور کسی علاقے میں یہ مسلسل استعمال کریں تو موافق نہیں رہے گا۔ جب رات کو وہ آئیں تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ثبت عتبۃ بابک، دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھو۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام رات کو جب واپس آئے تو محسوس کر گئے کہ کوئی تشریف لائے۔ اللہ والوں کی برکات دیکھنے والی آنکھ ہو محسوس ہو جاتا ہے، محسوس کر گئے، وہ خود پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں اس طرح ایک بزرگ آئے تھے اور تعریف کی، بہت اچھے سراپے والے تھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے یہ کچھ بتایا اور انہوں نے یہ پیغام دیا اور آپ کو سلام دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ تمہیں اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ اللہ نے ان کو نبوت سے نوازنا تھا تو نبی کے گھر میں شکر گزار زندگی اللہ کو پسند، گھر وہی ہے، شوہر وہی ہے، ذریعہ معاش وہی ہے، ایک بیوی شکایت کر رہی ہے اور ایک بیوی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، شکایت والی کو رخصت کر دیا، شکر والی کو برقرار۔ اس طرح یہ ایک توحید کا مرکز آباد ہوا، اس کے مورث اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں فلسطین میں اس طرح بیت المقدس کے گویا کہ آباد کرنے والے خود بنے۔ اور تیسری شاخ ان کی سیدنا حضرت لوط علیہ السلام، ان کو سدوم اور عمورہ، ان کم و بیش 5 بڑی بستیاں تھیں، کئی لاکھ ان کی گویا کہ
آبادی تھی، تو من جانب اللہ ان کی تشکیل وہاں ہوئی، قوم لوط، اور پھر ان پر انہوں نے جا کر محنت کی، اور بڑی بے حیا قومیں تھیں، ہم جنسیت کے گناہ میں ملوث تھیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری خرافات تھیں، ان پر بڑی محنت کی، بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ قومیں مٹ گئی، اور آج ڈیڈ سی اور بحر میت، بحر مردار کی شکل میں وہ غرقاب ہیں، اور یہ دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں زندہ کوئی چیز نہیں، زندہ چیز اٹھا کے اس میں ڈالو مر جائے گی، اس عذاب کے اثرات اب تک ایسے ہیں۔ اور یہ بھی ریکارڈ ہے کہ پوری دنیا میں سطح سمندر سے پست ترین جگہ یہ ہے، سطح سمندر سے اتنا پست جگہ کوئی نہیں، اس قدر پستی ہے کہ راستے میں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اب سطح سمندر سے اتنا نیچے ہو۔ کام گراوٹ والا تھا، گرے ہوئے کاموں میں ملوث تھے، اللہ نے ظاہری طور پر بھی ان کو اتنی پستی میں دبا دیا۔ اردن کے علاقے میں ان کی کچھ کھنڈرات ہیں، باقی اکثر بستیاں ملیا میٹ ہو۔ تو فلسطین یہ گویا کہ یہ مرکز البتہ آباد رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام، یہ بھی یہیں رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، بیت المقدس کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، سب کو نبوت ملی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کو بھی نبوت ملی، اور اللہ نے اتنا نوازا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی، کہیں داماد نبی ہے، سسر بھی نبی ہے، کہیں بانجا بھی نبی ہے، ماموں بھی نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے انعامات یاد دلائے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے انعامات و احسانات کو یاد تو کرو، اللہ نے تمہارے اندر انبیاء کو مبعوث کیا، کم و بیش 3000 علماء انبیاء ان میں اللہ نے مبعوث کیا، اور تمہارے اندر بادشاہ پیدا کیے۔ بعض ایسے انبیاء ہیں کہ جو وقت کے نبی بھی ہیں، وہ بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، اور پوری دنیا میں حکومت کرنے والے 4 بادشاہ، جن میں سے 2 مسلمان ہیں، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین ہیں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تمہیں وہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں جو سارے جہان میں کسی کو نہیں۔ اس امت کے آنے سے پہلے بہترین طبقہ اگر کوئی تھا تو یہ بنی اسرائیل تھا، اس امت کے آنے سے پہلے۔ آج ساری امم میں جو اس امت کا مقام ہے، اس امت کے آنے سے پہلے اس کا یہ مقام ہے۔ چنانچہ بیت المقدس ان کا قبلہ رہا، ان کا کعبہ رہا، سارے انبیاء کا وہ مرکز رہا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، قبلہ بھی انہی کا تھا، اور اہل حق تھے، وہ ایمان والے تھے، حق والے تھے۔ بیت المقدس جس طرح بیت اللہ کے لیے فرمایا مبارکن، اسی طرح بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے لیے فرمایا بارکنا حولہ،
اور کتب اللہ ارض المقدس، اس کو مقدس سرزمین کہا قرآن پاک میں. مسجد حرام بیت المقدس کو ارض مقدس کہا، مقدس سرزمین. یہ 3 مراکز میں سے ایک مرکز ہے جس کے تقدس، برکت اور فضیلت کے حصول کے لیے دنیا میں کہیں سے بھی سفر کر کے جایا جا سکتا ہے. مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. تو ارض مقدس اس کو کرنا. یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل کے اس سلسلے کا آخری نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ بھی بیت المقدس میں. حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے والدہ کے خالو تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ان کے خالو تھے. کون؟ حضرت زکریہ علیہ السلام. تو حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام یہ بھی بیت المقدس کے متولی تھے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نانی جان نے نظر مانی تھی، ان کی نانی نے نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا ہو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں. پوری اس فیملی کے اوپر سورت ہے، سورہ آل عمران. عمران کی فیملی، عمران جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ پر نانا ہوئے، دادا ہوئے. والد ہے ہی نہیں، دادا کہاں سے؟ نانا ہوئے. ان کی والدہ حضرت مریم اور ان کے وہ والد تو نانا ہوئے حضرت عمران. حضرت عمران ان کے نانا ہوئے اور ان کی نانی کا بھی ذکر ہے، ان کا اپنا بھی ذکر ہے، ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے، ان کے نانا کا بھی ذکر ہے. یہ پورا آل عمران ہوا. تو سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورت کیا ہے؟ آل عمران. عمران کی فیملی. تو پوری سورت ان کے نام پر ہے، سورہ آل عمران. عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے. اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم، ان کے نام پہ بھی پوری سورت ہے، سورہ مریم. اللہ اکبر. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ امریکہ والوں کو اللہ عقل دے. یہ کرسچین اور اپنے آپ کو جو ہولی فیملی کا اعتقاد رکھنے والے کہنے والے، ہولی فیملی، تم حضرت مریم کے بھی باغی ہو، تم حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی باغی ہو کہ ان کے ماننے والوں پہ ظلم کرتے ہو اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہو. اسرائیل میں بسنے والا کون سا یہودی ہے جو مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو؟ کوئی ایک بھی ملے گا؟ اسرائیل کے اندر کوئی ایک یہودن ایسی بتاؤ جو مریم نام کی ہو. فلسطین کے مسلمانوں جن پر تم ظلم کر رہے ہو، ان میں ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں مریم خواتین ہوں گی اور ان پہ تم بمباری کر رہے ہو. تو تمہیں عقل نہیں ہے، تم کس کا ساتھ دے رہے ہو، کس کے خلاف ساتھ دے رہے ہو؟ جن کے سینوں میں سورہ مریم ہے، جن کے سینوں میں سورہ آل عمران ہے، جن کی زبانوں پہ مسیح علیہ السلام کے تذکرے ہیں، جن کی زبانوں پہ وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جن مسجدوں میں اور جس ممبر و محراب میں سورہ مریم پڑھی جاتی ہے، آل عمران پڑھی جاتی ہے، ان پہ تم بمباری کر رہے ہو.
اور بمباری کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہو، ان کی دشمنی تو سمجھ میں آتی ہے، تم ان کے ساتھ کیوں مل گئے؟ یہ تو حضرت مریم کے ماننے والے ہیں، مسلمان کون ہیں؟ حضرت مریم کے ماننے والے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول اللہ کی طرح ان کی دلوں میں عظمت رکھنے والے ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی طرح ان کے بارے میں بھی ادنا گستاخی کا تصور بھی ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور یہودی تو کیسی زبان بول رہے ہیں ان کے بارے میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو خیر، آخری نبی بنی اسرائیل کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی بیت المقدس میں یہیں پیدا ہوئے، اور اب تک اس کے گویا کہ یہ قبلہ ان کا چلا آ رہا ہے، یہود کا، اور وہ اہل حق ہیں، ایمان والے ہیں، حق والے ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، تو یہ یہودی ان کے خلاف ہو گئے، ان کا انکار کر دیا، ان کے دشمن ہو گئے، ان کے قتل کرنے کے درپیا ہو گئے۔ یہی سورہ آل عمران، سورہ نساء، ساری تفصیل موجود ہے۔ تو جب اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام کا تم نے انکار کیا، تو یہ یہود جو آج تک حق پر تھے، ایمان والے تھے، بیت المقدس کے وارث تھے، آج نبی کی انکار اور تکذیب کی وجہ سے یہ باطل پر ہو گئے۔ اور اب حق والے وہ ہیں جو مسیح علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے والے، جن کو کیا کہتے ہیں؟ عیسائی کہہ دیتے ہیں، نصارہ۔ اب یہ حق والے ہیں کیونکہ مسیح علیہ السلام کو اب انہوں نے کیا کیا؟ مانا۔ تو اب یہود باطل پر ہو گئے، اب حق والے وہی ہیں جو حضرت نئے آنے والے نبی حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ان کے خاص جو تھے، ان کے صحبت یافتہ، ان کے جانثار، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواری۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کو حواری کہتے ہیں۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ تو ان میں یہود میں دو طبقے ہو گئے، ایک وہ جو ان کے ایمان لانے والے، وہ تو نصارہ کہلائے، اور ایک وہ جو انکار اور تکذیب کرنے والے، وہ یہود کے یہود ہی رہے۔ تو نصارہ کوئی الگ نہیں ہے، نصارہ اسی یہود کے طبقے میں جو مسیح علیہ السلام کو ماننے والا طبقہ نکلا، ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ نصارہ اب یہ حق والے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ حق پر یہ ہیں، اور جو مسیح علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، ان کے دشمن ہیں، ان کی تکذیب کر رہے ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ کیونکہ اللہ نے جب نبی بھیجا ہے تو انکار کرنے والا حق پہ تو نہیں ہوگا۔ آج تک یہود حق پر تھے، اب اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر کے انکار اور تکذیب کی وجہ سے وہ باطل پر ہوئے، نتیجتاً بیت المقدس یہ قبلہ بھی ان سے چھن گیا اور نصارہ کے پاس آ گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں یہاں تک گئے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کم و بیش 90 سال بعد رومی عیسائی بادشاہ نے حملہ کیا اور بیت المقدس یہودیوں کے قبضے سے لے لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک بیت المقدس یہ یہود کا اور بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا اور ان کا قبلہ رہا، لیکن آج پہلی دفعہ
حضرت مسیح علیہ السلام کے انکار اور تکذیب کے بعد ان کے ہاتھوں سے یہ قبلہ نکل کر کن کے ہاتھ میں آ گیا؟ نصارہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ اب اہل حق جو ہیں نصارہ ہیں، تو بیت المقدس یہ بھی ان کا بھی قبلہ ہے، اور اس کے متولی اور وارث وہ کم و بیش 500 سال 5 صدیاں نصارہ کے پاس یہ بیت المقدس رہا اور یہ قبلہ، یہاں تک کہ پھر آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبعوث ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبعوث ہوئے، تو آپ کی بعثت تک یہ 500 سال کم و بیش طویل عرصہ بیت المقدس کن کے پاس رہا؟ نصارہ کے پاس۔ وہ حق والے تھے، ایمان والے تھے، اور بیت المقدس قبلہ تھا اور ان کے پاس تھا۔ کبھی بھی اس دوران یہود کے پاس نہیں گیا، ان کے پاس سے نکل چکا تھا مسیح علیہ السلام کے بعد۔ اور اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اب حق کس میں آ گیا؟ آخری نبی کے اوپر ایمان لانے میں حق آ گیا۔ اہل حق وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے اس بھیجے ہوئے نبی اور آخری کتاب کو کیا کریں؟ مان لیں، یہ حق والے۔ اور اس آخری نبی کا اور آخری کتاب اور وحی کا جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا جو انکار کرے گا تو وہ پہلے حق پر تھا تو تھا، لیکن اب انکار کے بعد وہ کیا رہے گا؟ باطل میں ہو جائے گا۔ چنانچہ بہت سارے نصارہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے، کتاب اللہ پر ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد ان کو نصارہ نہیں کہتے تھے، ان کو صحابی کہتے تھے۔ ان کو کیا کہتے تھے؟ صحابی کہتے تھے۔ وہ نصارہ پہلے تھے، نصرانی پہلے تھے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نصرانی تھا، لیکن رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔ حبشہ، اب تو حبشہ بھی ورلڈ میپ سے نکال دیا۔ حبشہ کہاں ہے؟ حبشہ کون سا ملک ہے؟ ایتھوپیا۔ اب نیا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا ہے۔ یہ ایتھوپیا جو ہے قدیم حبشہ تھا، اس کا جو بادشاہ تھا وہ اصحمہ نجاشی، وہ نصرانی تھا، رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔ بڑے بڑے نصرانی علماء اہل علم وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے، بڑی کثرت سے لائے۔ اسی طرح جو یہود تھے ان میں بھی بہت سارے تھے جو رسول اللہ پر ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد وہ صحابی بن گئے، یہودی نہ رہے۔ یہودی وہ رہے جو رسول اللہ کا انکار کر کے اپنے قدیم طریقے پر قائم رہے۔ نصرانی وہ کہلائے کہ جو رسول اللہ کا انکار کہہ کر اپنے پرانے طریقے پر رہے، ورنہ یہود میں سے نصارہ میں سے جو ایمان لاتے گئے وہ صحابی بنتے گئے، مسلمان کہلاتے گئے، اہل ایمان بنتے گئے۔ عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے چوٹی کے علماء میں سے تھے، عبداللہ بن سلام، تو وہ یہود کے تھے، اب تو کیا ہے؟ جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی۔ تو اب اہل حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، کتاب اللہ قرآن پر ایمان لانے والے، جب یہ اہل حق ہیں تو بیت المقدس کے متولی اور وارث بھی ابھی۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہود کے بعد نصارہ اور نصارہ کے بعد اہل اسلام۔ چنانچہ ایک تاریخی شہادت ہے، صحیح بخاری میں تفصیلی حدیث موجود ہے
کہ قیصر روم کا عیسائی بادشاہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا، معلومات کی، تو اس نے کہا کہ یہ نبی ہیں اور جس جگہ میں ہوں اس جگہ کے مالک یہ ہوں۔ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، یہ جگہ ان کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ وہ بیت المقدس میں تھا اس وقت۔ تو روم کا بڑا بادشاہ، اس کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ اس کے مالک بن جائیں گے؟ ظاہر ہے تورات اور انجیل آسمانی کتابوں کی پیشن گوئیوں کو وہ جاننے والا تھا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے آپ کو معراج پر بلایا، تو معراج پر بیت اللہ سے براہ راست آسمانوں پر اٹھانے کے بجائے اللہ جل شانہ نے راتوں رات مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصی پہنچایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو اللہ چاہتے تو بیت اللہ سے ہی آسمانوں پہ لے جاتے، لیکن اللہ جل شانہ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی القبلتین ہیں۔ یہ آخری نبی کیا ہیں؟ نبی القبلتین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں قبلے ان کے ہیں۔ اب حق ان کے اندر منحصر ہے، ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے، حق صرف اسی میں ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے اور آخری کتاب پر ایمان لایا جائے۔ جو اہل حق ہوں گے وہ اس توحید کے مرکز بیت المقدس کے متولی ہوں گے۔ چنانچہ بنیادیں پڑ گئیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فلسطین بیت المقدس آزاد ہو گئی۔ لیکن ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان نصارہ نے، پادریوں نے چارج نہیں دیا، اور جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے، تو جب ان بڑے بڑے اہل علم پادریوں نے دیکھا کہ یہ وہ وقت کا خلیفہ آ رہا ہے اور انہوں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، تو انہوں نے یقین کر لیا اور اقرار اور اعتراف کا اظہار بھی کیا کہ ہاں یہ ہیں وہ جن کو چابیاں دینے کا ہمیں حکم ہے ہماری کتابوں میں۔ ساری نشانیاں دیکھ لی۔ چنانچہ بیت المقدس کا چارج کن کے حوالے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے۔ کنہوں نے حوالے کیا؟ یہود نے یا نصارہ نے؟ کنہوں نے؟ نصارہ نے۔ یہود کے تو اس میں تھا ہی نہیں، وہ تو صدیوں پہلے ان سے لے لیا گیا۔ تو نصارہ کے ہاتھوں سے یہ بیت المقدس اس امت کے ہاتھ میں آیا، اور پھر اس کے بعد صدیوں اس امت نے اس کو آباد کیا، یہاں تک کہ پھر صلیبی جنگوں کا جب فساد برپا ہوا تو نصرانیوں نے صلیبی جنگوں کے موقع پر پھر اس کے اوپر کیا کیا؟ قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کے اوپر ایک مرتبہ پھر قبضہ کر لیا۔ تو کچھ زمانے کی قربانیوں کے بعد سید صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس مرد مجاہد کی قبر پر، اس کی تربت پر بے انتہا رحمت نازل فرمائے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پھر دوبارہ نصرانیوں سے ان کے قبضے سے چھڑا لیا۔ تو یہ دوسری مرتبہ بھی اس امت نے بیت المقدس کس سے لیا ہے؟ یہودیوں سے، نصارہ سے۔ تو یہودیوں سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، اس امت نے بیت المقدس 2 مرتبہ نصارہ سے لیا، نصارہ نے اس کے حوالے کی۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو آزاد کیا تو اس کے بعد صدیوں اسی طرح معاملہ رہا۔
اور اہل ایمان نے، اس امت نے بیت المقدس کو آباد رکھا، بیت اللہ کی طرح توحید کے اس مرکز کو بھی توحید سے آباد رکھا۔ اور اس دوران فلسطین یہ خلافت عثمانیہ کا، ابھی قریب کے آخری دور میں خلافت عثمانیہ کا ایک محلہ، فلسطین کیا ہے؟ ایک محلہ ہے خلافت عثمانیہ کا۔ تو کم و بیش کوئی 1800 سال گزر جانے کے بعد، 1200 سال تو اس امت کے ہو گئے، 500 سال نصارہ کے ہو گئے، تو کوئی کم و بیش 1800 سال پہلے یہود کے پاس، سیدنا مسیح علیہ السلام سے پہلے یہود کے پاس تھا، تو 1800 سال کے بعد ان کو یہ پھر خواب آنے لگے کہ یہاں ہماری کیا ہو، کوئی جو ہے وہ ہمارا مرکز بن جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے دوڑ دھوپ شروع کی یہودیوں نے۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ کے جو فرما روا تھے سلطان عبد الحمید، یہودیوں کا ایک بڑا سرکردہ وفد ان کے پاس گیا اور یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے لیے یہاں فلسطین کے اندر مرکز بنایا جائے جہاں ہم آباد ہوں اور ہم اپنے مذہبی عبادات اور جو کچھ بھی ہے وہ کریں۔ تو سلطان عبد الحمید نے یہاں باقاعدہ رہائش پذیر ہونے کی درخواست کو قبول نہیں کی، باقی عبادت کے اعتبار سے تو خلافت عثمانیہ نے پہلے سے ان کو اجازت دی ہوئی تھی، اتنی ان کے اوپر مہربانی کی ہوئی تھی کہ تم یہاں آ کر اپنی عبادت کر سکتے ہو، دیوار گریہ ہے، وہاں رونا دھونا جو تمہارا معمول ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہودی خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم پہ ہمیشہ ظلم نصارہ نے کیا ہے، اور جتنا امن ہمیں ملا مسلمانوں سے ملا۔ تو یہ ساری تاریخ میں یہ ان کے جو ہولوکاسٹ جتنے بھی ظلم کے تاریخی واقعات ہیں، کس نے ظلم کیا ان پر؟ سب نصارہ نے۔ تو ہمیشہ یہودیوں کے اوپر نصارہ نے ظلم کیا ہے، اور نصارہ کی، کرسچین کی تاریخ یہود کے بغض سے بھری پڑی ہے، یہود سے نفرت سے بھری پڑی ہے، اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ نفرت کریں، کہ جو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو برا بھلا کہیں، سیدہ مریم کی تقدس اور عفت پر انگلیاں اٹھائیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ ناجائز کی اولاد کہیں، تو ان نصارہ کا حق بنتا ہے کہ ان سے نفرت کریں۔ تو نصارہ کی، یہ انگلینڈ اور امریکہ، ان کی تو تاریخ یہود سے نفرت سے بھری پڑی ہے۔ تم تو اپنی تاریخ کے بھی باغی ہو، اپنے بڑوں کے بھی باغی ہو، اپنے ماضی سے بھی تم نابلد ہو۔ تو یہود کا یہ ماننا ہے کہ ہم پر ہمیشہ ظلم نصارہ نے کیا ہے، مسلمانوں کے ہاں تو سب سے زیادہ ہمیں امن ملا ہے۔ اس لیے سلطان عبد الحمید نے ان کو عبادت کرنے سے تو نہیں روکا، البتہ یہاں تم اپنا مرکز بناؤ اور زمینیں خریدو، اس کی اجازت نہیں۔ دوبارہ پھر انہوں نے درخواست کی، یہاں تک کہ اس دور کے اعتبار سے ایک بڑی مقدار سونے کی انہوں نے پیش کی کہ اتنی مقدار میں ہم آپ کو سونا دیتے ہیں اور آپ ہمیں یہاں مرکز بنانے دیں۔ تو سلطان عبد الحمید نے کہا کہ تم یہ دے رہے ہو، تم ساری زمین سونے سے بھر کے دو تو بھی میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اور اپنی اسلامی تاریخ کو داغدار نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس موقع پر ان سے تو مایوس ہو گئے، اور ادھر
خلافت عثمانیہ کے خلاف جو سازشیں ہوئیں، بالآخر وہ خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، اور سن 1914 سے 17-18 تک جو جنگ عظیم ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ فلسطین اور یہ اس کے ملحقہ علاقے برطانیہ کے زیر تسلط وہ ہو گئے، ان کے قبضے میں ہو گئے۔ تو اب یہ یہود کے وفد جو سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو چکے تھے، یہ برطانوی وزیر خارجہ کے پاس گئے کہ ہماری یہ درخواست ہے کہ ہماری یہاں قومی حکومت قائم کی جائے، مرکز قائم کیا جائے، اور ہمیں ادھر ادھر سے یہاں جمع ہو کر رہنے کی اجازت دی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت برطانوی جو وزیر خارجہ بالفور تھا، اس بالفور کے پاس یہ جب ان کی یہ ہوئی تو اس نے اس کو قبول کیا اور اس نے تسلیم کیا کہ ہاں تمہاری قومی ریاست اور تمہارے یہاں کے وجود اور اس مرکز کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور دنیا میں سے جہاں کہیں سے بھی یہودی چاہے تو یہاں آ کر آباد ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ 1917 میں پہلی مرتبہ گویا کہ وہ معاہدہ بالفور کے تحت یہودیوں کو یہاں کھڑا ہونے کا، پاؤں رکھنے کا یہ برطانیہ نے موقع فراہم کیا۔ تو ایسے موقع پر جو فلسطین کے مفتی اعظم تھے، مفتی اعظم مسلمانوں کے، انہوں نے فتویٰ دیا اور فرمایا کہ یہودیوں کے ہاتھ یہاں زمین بیچنا ناجائز ہے۔ کوئی مسلمان یہاں یہودیوں کے ہاتھ زمین، بلڈنگ، کوئی جگہ نہ بیچے، تاکہ ان کو یہاں پنجے گاڑنے کا موقع نہ مل سکے، فتویٰ دیا۔ اور ادھر بر صغیر میں جو مفتی اعظم تھے، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، کفایت المفتی میں آج بھی ان کا فتویٰ مفصل چھپا ہوا ہے، انہوں نے بھی فلسطین کے اس مفتی اعظم کی فتوے کی تائید میں فتویٰ دیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ نے بھی فلسطین کے اس مفتی اعظم کے فتوے کی تائید میں مستقل مفصل فتویٰ دیا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں۔ چنانچہ فتوے تو اور اہل علم کا فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن بہرحال جو دجالی فتنے ہیں اور فتنہ پرداز لوگ ہیں وہ کب رام ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کو گویا کہ وہاں جگہ ملنا شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ 1947 میں ادھر پاکستان کا سنگ بنیاد پڑا تو ادھر برطانیہ نے گویا کہ اسرائیل کے نام سے یہودی ریاست کے قیام کی منظوری دے دی۔ اس سے پہلے جب اس کی کوشش ہو رہی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان سے پہلے یہ کہا تھا اسرائیل کے حوالے سے کہ یہ ناجائز ریاست ہے۔ تو وہ جو علماء کا موقف تھا، اہل ایمان کا، امت مسلمہ کا، اسی کی ترجمانی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کی۔ تو 1948 میں اسرائیلی ریاست کا جو ہے وہ گویا کہ قیام کروا کر اس کو تسلیم کر لیا، لیکن برطانیہ نے تسلیم کیا، مسلمانوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے تسلیم کیا، ہمارے پاسپورٹ پر صاف لکھا ہوا ہے یہ پاسپورٹ دنیا میں سب کے لیے ہے سوائے اسرائیل۔ کیوں نہیں تسلیم کیا؟ کہ قبضہ ہے، اسرائیل نام کی ریاست یہ میرا قبضہ ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں اللہ ان کی قبروں پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ آج 75 سال سے 1940 سے جس چٹان کے اوپر مضبوط کے اوپر ہم کھڑے تھے، آج بھی الحمدللہ 75 سال گزرنے کے بعد ہم اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا، قابض ہیں۔
میرے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کرے، میری کوئی بلڈنگ پہ کوئی قبضہ کرے، میں نہیں مانتا، میں کہوں گا میں مر جاؤں گا، نہیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے قبضہ کیا ہوا ہے، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، لیکن منوانے کی طاقت تو نہیں ہے نا، میں نہیں مانتا۔ میرے دل پہ تو قبضہ نہیں کر سکتے، میرے پلاٹ پہ قبضہ کر سکتے ہو، اس لیے تم نے زور و جبر سے قبضہ تو کیا ہوا ہے، لیکن یہ امت آج تک تمہارے قبضے کو تسلیم نہیں کرتی۔ تمہیں قابل کہہ رہے ہیں، چیز تمہاری نہیں ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر ہیں تو بڑے چالاک یہ برطانیہ کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تمہیں بھی رہنے کے لیے چاہیے تو ان کو بھی رہنے کے لیے چاہیے، تو 2 ریاستی حل، یعنی 2 ریاستیں بن جائیں، ایک اسرائیل کی ریاست اور ایک فلسطین کی ریاست، 2 مستقل ریاستیں بن جائیں، ایک مسلمانوں کی ایک یہودیوں کی، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، 2 ریاستی حل۔ لیکن یہ فائلوں میں ہے سب کچھ، یہ کیا ہے؟ فائلوں میں ہے۔ عملاً کیا ہے؟ عملاً آج تک فلسطین آزاد ریاست نہیں ہے۔ فلسطین کی کوئی فوج ہے، فلسطین کی کوئی اپنی داخلی اور خارجہ آزاد پالیسی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک ہم فلسطین اتھارٹی سنتے ہیں بچپن سے ابھی تک، فلسطین اتھارٹی پر، تو باقاعدہ مستقل آزاد ریاست نہیں ہے۔ 75 سال گزر گئے اور تم نے جو 2 ریاستی حل کا فارمولہ طے کیا تھا، تم اپنے فارمولے میں بھی مخلص نہیں۔ اسرائیل کو تو تم نے ایٹمی ملک بنا دیا اور ایسی ریاست بنا دیا، اس کی اپنی جنگی جو ہے وہ طاقت ہے، اس کی فوجیں ہیں، اس کا پورا سسٹم ہے، اور ادھر فلسطین اتھارٹی ہے۔ وہ 2 ریاستی حل کا کیا بنا؟ وہ تو فائل، کاغذوں کی فائل بس، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، عملاً تو فلسطین آزاد ریاست آج تک نہیں۔ پھر کیا ہے؟ 1948 میں اسرائیل کے وجود کے بعد پھر یہ پھیلتا گیا، فلسطینیوں کو دھکے دیتا گیا، نکالتا گیا، زمینیں جو قبضہ کرتا گیا، کرتے 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 وہ سمندر کے کنارے غزہ کی پٹی وہ رہ گئی، اور ادھر یہ ایک ٹکڑا رہ گیا، بیچ کا پورا فلسطین وہ اسرائیل ہڑپ تھا۔ اور 1967 میں 67 یہ سمجھ میں آئے گا، 67 نہیں سمجھ میں آئے گا، 1967 یعنی 67 عرب اسرائیل جب جنگ ہوئی، عرب کی مصر کے ساتھ، شام کے ساتھ جو جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے نتیجے میں 1967 میں بیت المقدس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ 1967 تک بیت المقدس آزاد تھا، یعنی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد 20 سال تک بیت المقدس آزاد رہا۔ 1967 میں جا کر اسرائیل نے دیگر قبضوں کی طرح بیت المقدس پر بھی کیا کر دیا؟ قبضہ کر دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو یہ قبضہ ہے ہی ہے، کہتے ہیں کہ بین الاقوامی دستاویزات میں بھی یہ قبضہ ہے، اقوام متحدہ اور عالمی عدالت کی دستاویزات میں بھی یہ قبضہ ہے، سب اس کو قبضہ شمار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو 2 ریاستی حل کا فارمولہ طے کیا تھا، اس میں بیت المقدس کے بارے میں یہ طے تھا کہ یہ چونکہ مشترکہ متنازع چیز ہے، لہذا اس کو اردن کے حوالے کیا جائے۔ بیت المقدس کو نہ یہودیوں کے نہ فلسطینیوں کے، بلکہ بیت المقدس کو اردن کے حوالے کیا جائے۔ یہ اس 2 ریاستی فارمولے میں یہ بات بھی تھی۔ تو 1967 میں جب بیت المقدس پر اسرائیل نے قبضہ کیا تو یہ اس 2 ریاستی فارمولے کی بھی خلاف ورزی، اور جب سے لے کر آج تک 67 سے لے کر آج 23 تک
اسرائیل اپنا غاصبانہ قابضانہ قبضہ وہ بڑھاتا ہی چلا گیا اور فلسطین کے مسلمانوں کو دھکا دیتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ میرے بھائیوں اب صورتحال یہاں تک جا پہنچی کہ بڑے بڑے ملک کو لوگ کو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کر لیے ہوئے کہ اب تم تسلیم کر لو اسرائیل کو، اتنی محنت کی گئی اور کتنوں نے تسلیم بھی کر لیا۔ جو امت مسلمہ کے مرکزی جو ملک ہیں قریب تھا کہ وہ ان کو بھی تسلیم کرنے پہ مجبور کر لیا جاتا، اور کچھ ہی بعید نہیں تھا کہ اعلان کے لیے جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا۔ تو ایسے میں وہاں کے مجاہدین نے، وہاں کے مظلوم مسلمانوں نے پھر آخر جیسے کوئی مجبور ہوتا ہے نا تو دیوار کے ساتھ بھی سر مارتا ہے، تو انہوں نے اٹھ کر پھر حملہ کیا۔ یہ طوفان اقصی، پھر یہ اس کا رد عمل کہ یہ تو قریب ہے کہ سعودیہ بھی تسلیم کر لے گا، اور پھر پیچھے پاکستان اکیلا بیچارہ رہ جاتا ہے۔ ہم نے بڑی ہمت کی، 75 سال سے تو کھڑے ہیں، لیکن ہم بھی ڈاواڈول ہو جائیں، تو ہم نے اور انہوں نے تسلیم کر لیا، تو پھر فلسطین کا تو کوئی مستقبل نہ رہا، پھر بیت المقدس کا تو کوئی معاملہ نہ رہا۔ تو ایسے میں ان سرفروشوں نے قربانی دی، 14,000 شہادتیں، 14,000 زندگیاں قربان کر کے، تو انہوں نے بیت المقدس کے اوپر آنے والا خطرناک فیصلہ اس کو روکا۔ ان کے بچے شہید ہوئے، ان کی عورتیں شہید ہوئے، ان کے بوڑھے شہید ہوئے، ان کے زخمی، ان کے بیمار اسپتالوں میں شہید ہوئے۔ یہ کم و بیش 14,000 کی شہادتیں دے کر ان مسلمانوں نے بیت المقدس کو پھر عالمی مسئلہ اجاگر کرنے میں کامیابی حاصل کی، ورنہ تو ہم بھی ساری امت بھول چکی تھی۔ اس کو وہاں کا ایک مسئلہ سمجھ رہے، یہ کراچی کا ہی مسئلہ ہے، پاکستان کا ہی مسئلہ ہے، ایران، افغانستان اور پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فلسطین کا وہاں کا کوئی تنازع نہیں ہے، پوری امت اس کی وارث۔ تو آج ایک تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو رفتار تھی تو اس کو بریک لگ گئی، اور اسرائیل کا جو حلیہ تھا، جو نقاب اوڑے ہوئے تھا، وہ انہوں نے ننگا کر دیا، اور اس کی پیٹھ پر جو امریکہ اور برطانیہ جیسے انسانی حقوق کے ماسک پہنے ہوئے تھے، ان کو بھی انہوں نے کیا کیا، ننگا کر دیا حماس کے مجاہدین، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں نے۔ اور دوسرا، پوری دنیا کا عالمی مسئلہ اس کو بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ یہ پوری دنیا کا عالمی مسئلہ ہے، یہ کوئی مقامی دو فریقوں کا مسئلہ نہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان کی قربانیوں کو توحید کے اس حرم ثالث اور تیسرے مرکز کے تحفظ اور حفاظت کا ذریعہ بنائے، اور پوری امت کو اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونے اور اجتماعیت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس حوالے سے ہمیں بہرحال ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس وقت الحمدللہ آواز بلند ہے، اس آواز کو بلند سے بلند تر رکھنا چاہیے، قائم رکھنا چاہیے، یہی چیز ان کو مجبور کرے گی، ورنہ تو جلدی وہ آئی سی والے وہ بھی نہیں بیٹھے، وہ بھی جب بیٹھے ہیں جب ہم نے شور کیا تو پھر بیٹھے، اگرچہ بیٹھے اور چائے پی کر اٹھ گئے، بیٹھے تو صحیح، کوئی موقف تو انہوں نے رکھا، لائے عمل تو طے کیا، اگرچہ اس پر عمل کرنے کی درخواست ہے کہ درخواست دے دیں، خود اس لائے عمل پر عمل نہیں کروا سکتے، لیکن اتنا جو ہوا یہ بھی اس شور شرابے کی وجہ سے ہوا، اور اگر خاموش تماشائی بن جائیں پھر تو الیاذ باللہ ظالم کے ظلم میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک تو شور شرابہ رہے، ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند سے بلند کی جائے،
ان کی امداد اور تعاون کی جو معتبر شکلیں ان کا ساتھ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیکاٹ اقتصادی اور معاشی اسرائیل اور یہود اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ایک بائیکاٹ کی آواز زوروں پر ہے، اس کو بھی خوب جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے بس میں ہے، اور ہمیں کر کے اپنے اللہ کے حضور سرخرو ہونے کی کوشش ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، ولا تفعل بنا ما نحن أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا